اسلام کی سب سے بڑی جنگ جنگ موتا، یہ اسلام کی پہلی جنگ بھی ہے۔ دوستو، ہجرت کے 8ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی ریاست کا خط دے کر ملک شام کے علاقے بصرہ بھیجا، لیکن بدقسمتی سے اس خط کو لے جانے والے قاصد کو ایک رومی گورنر جس کا نام شرجیل بن عمرو اس نے شہید کر دیا۔ عرب میں یہ بہت بڑا جرم تھا کیونکہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا۔ اس ظلم کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج تیار کی تاکہ رومیوں کو جواب دیا جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مجاہدین کا لشکر روانہ کیا۔ یہ اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی فوج تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سپہ سالار مقرر فرمائے۔ پہلے کا نام تھا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کا نام تھا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی کے بھائی تھے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ تینوں شہید ہو جائیں تو مسلمان خود اپنے لیے امیر بنا لیں جس کو چاہیں۔ جنگ کا آغاز مسلمان جنگ موتا یعنی کہ یہ اس وقت اردن کا علاقہ ہے پہنچے تو وہاں پہ دیکھا کہ رومیوں کے ساتھ 1 لاکھ سے زائد فوجی ہیں۔ جب مسلمان میدان میں پہنچے اور عرب کے کچھ قبیلے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، یعنی مقابلہ 3000 کا 1 لاکھ کے ساتھ تھا۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری۔ حضرت زید بن حارثہ جو پہلے کمانڈر تھے سب سے پہلے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا تھاما۔ آپ نے اتنی بہادری دکھائی کہ گھوڑے سے اتر کر پیدل لڑے۔ دائیں ہاتھ کٹ گیا تو جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو دونوں بازوؤں کے درمیان جھنڈا پکڑ کر لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا پکڑا اور بہادری سے میدان میں لڑے، آخر کار وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اپنی مرضی کا امیر بنایا جس کا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ تینوں امیر شہید ہونے کے بعد مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر بنایا۔ انہوں نے نہایت ہی حکمت سے لشکر کو ترتیب دیا۔ دن کے وقت فوج کی ترتیب بدل دیتے تاکہ دشمن سمجھے کہ مدینے سے کمک آئے گی ہے۔ سخت لڑائی کے بعد انہوں نے فوج کو کامیابی سے واپس نکال لیا۔ اسی جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی اور آپ نے کئی تلواریں استعمال کیں، اسی وجہ سے انہیں بعد میں سیف اللہ یعنی کہ اللہ کی تلوار کا لقب ملا۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی لیکن اتنی بڑی رومی فوج کے سامنے قدم جما کر لڑے۔ دشمن مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکا اور مسلمان بحفاظت مدینے واپس آ گئے۔ یہ اسلامی تاریخ کی پہلی بڑی لڑائی تھی جو براہ راست رومی سلطنت کے خلاف لڑی گئی۔ مسلمانوں کی بہادری اور قربانی، اس میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ 3 بڑے صحابہ کی شہادت، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی حکمت عملی اور قیادت، اس کی جنگ کے بعد رومیوں کا احساس ہوا کہ مدینہ ایک طاقت بن چکا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہمارا جنگ موتا کا واقعہ جس میں اسلام کے 3 سپہ سالار شہید ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے وہ جنگ کو حکمت عملی دی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔